بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل دو بیانات ہم نے معراج کے واقعے پر کیے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول کو معراج کرائی گئی۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کا دیدار کرانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان سے اوپر لے جا کر اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کرنا۔ ہم بیان میں یہاں تک آ چکے کہ جب اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول آگے جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول جب اس کے بعد آگے چلے گئے تو یہاں پر اللہ کے رسول نے اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کی۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو اس نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، کیا ہے، دل کے ساتھ دیکھا ہے، کس کو دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کی آیات ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ کے رسول اور اللہ یا جبریل آپس میں نزدیک ایسے ہو گئے۔ یہاں پر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا ہے۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ قرآن کی آیات لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ یہ آنکھیں اللہ پاک کی دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ اس کا قول ہے۔ ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ صرف آیات اس کے مطابق کہ اللہ پاک کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ احاطہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا کوئی یہ مقام معلوم نہیں کر سکے وہ کتنی بڑی ذات ہے، لامحدود ذات ہے، یہاں سے یہ مراد ہے۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کا دیدار کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیا۔ ہمارا مسئلہ بھی کہ انہوں نے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، اس کو دیکھا ہے۔ بہرحال اس میں علماء کے بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ وہاں پر جب اللہ پاک کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفے میں دی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں کی۔ یہ نمازیں آپ کی امت پر فرض ہیں۔ جواب سے میں آ رہے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام پوچھا کیا ہوا، کہتے کہ مجھ پر 50 نماز اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ واپس اپنے رب کے پاس، آپ کی امت یہ 50 نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، میں نے اپنے امت پر آزمایا تو انہیں طاقت نہیں رکھی، جاؤ اس کو کم کراؤ۔ پھر اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، پھر 5 نمازیں کم کرائیں۔ پھر اللہ کے رسول پیچھے نیچے پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کہتے کہ آپ کی طاقت نہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ 5 نمازیں جب پہنچی نا، 5 نماز تک 5 کم کرتے 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 5 نماز تک پہنچ گئی، تو جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا، تحفہ تو نیچے اترے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات، موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں، جاؤ کم کراؤ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، میں اب اور کم نہیں کرا سکتا۔ مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ آپ کی امت پر یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کی کیا ہے، برابر ہے۔ جو بھی 5 نماز پڑھے گا ایسے کہ اس نے 50 نمازیں پڑھی ہیں۔ کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے اس کے اوپر کیا 10 ملیں گے۔ اب 5 ہے نا، ایک نیکی پر ایک نماز پر 10 نمازیں، 5 نماز پر کتنی نمازیں ہو گئی؟ 50 نماز۔ تو جاؤ آپ کی امت میں نے کیا کرتے ہیں، 5 نمازیں 50 نمازیں کے برابر کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب یہ نمازیں فرض کرائیں تو اللہ کے رسول کو جنت جہنم کی سیر کرائی۔ جنت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہ جنت میں کیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی آواز سنی، عمر فاروق رضی اللہ کا گھر محل مبارک دیکھا، جہنم میں مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے ان کو دیکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ معراج کا واقعہ کا سفر، یہ 3 بیانات اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سفر اللہ کے رسول کو کیوں کرائے، میں نے کو بتایا تھا۔ ایک تو نماز کا تحفہ جو قیمتی تحفہ ہے، کہتے ہیں کہ مفسرین تاریخ دان کہتے ہیں کہ حج، روزہ، زکوٰۃ یہ دنیا میں فرض ہوئے۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں تھے تو فرشتہ ہے کہ آپ پر حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور کیا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہ نماز چونکہ بہت اہم چیز تھی، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر یہاں پر اس کو تحفہ دیا، کھلاؤ۔ تو اسے پتہ چلے کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے۔ اس معراج کے موقع پر بعض حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز کتنی بڑی دولت ہے۔ اور اس سے معراج میں بعض فرماتے ہیں کہ
اللہ کے رسول کی بعض حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کہتے کہ جب مجھے بیت المقدس لیا گیا تو میرے پاس جبریل تھا، تو وہاں پر جب میں بیت المقدس کی مسجد اقصی میں داخل ہو تو کچھ لوگ بہت زیادہ لوگ بیٹھے تھے. جبریل فرماتے ہیں کہ آگے بڑھو نماز کے لیے، ان کی امامت کرو. میں نے کہ 2 رکعت امامت فرمائی. جب نماز کے بعد جبریل نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے، ہم کو پتہ ہے؟ کہتے کہ نہیں، یہ تمام کہتے 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام تھے، سب کے سب آئے تھے. اس واقعے میں اللہ کے رسول کو امام الانبیاء، امام النبیین کا، امام الرسل کا لقب ملا کہ تمام انبیاء کرام کی اس نے امامت کرائی. تو اس واقعے میں کیا فرمایا؟ نماز کا تحفہ، ٹھیک ہے نا، فطرت اسلام پر ہونا، اللہ کے رسول کو کیا کرتے جنت جہنم کی سیر کرانا، اور اللہ کے رسول کو امام الانبیاء کا لقب دلوانا، یہ سفر اسی کی بنیاد پر تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.